بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يسأل الله يغضب عليه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، عبادات کی مختلف شکلیں ہیں. اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. عبادت نماز کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اللہ کی عبادت روزے کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اللہ کی عبادت زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی عبادت ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے بھی ہوتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. اللہ کا بابر کر ذکر کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا یہ بھی عبادت ہے. لیکن اللہ پاک نے دعا مانگنے کی عبادت کو عبادت کی روح اور مغز فرمایا ہے. دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو مانگنا، اس کو عبادت کا مغز اور عبادت کی روح فرمایا گیا ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو بہت ہی رغبت کے ساتھ، بہت ہی شوق کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ اور دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے، اللہ پاک ضرور دعا قبول کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. اور دنیا کا نظام اس طریقے سے ہے کہ کوئی کتنا بھی قریبی دوست ہو، جگری دوست ہو، کوئی رشتہ دار ہو، قریبی آدمی ہو، تو 1 سے 2 مرتبہ 2 سے 3 مرتبہ کوئی چیز مانگی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، رخ بدل لیتے ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا مانگو، جتنی مرتبہ مانگو، اتنی مرتبہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں نہ دوں تو اور کون دینے والا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ کے بندے اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ سے سوال نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، یغضب علیہ، اللہ پاک ان پر ناراض ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غصے سے، ناراضگی سے محفوظ رہیں، تو اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو، دینی اور دنیاوی ضرورت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا خوب اہتمام کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ادعونی استجب لکم، کہ لوگوں مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. اور دوسری جگہ، ایک جگہ ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں: وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار تم سے یہ کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. وَمَن يَسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَتِي، اور جو کوئی تم میں سے میری عبادت کرنے سے، مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کرتا ہے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، میں ایسے لوگوں کو جہنم میں بھر دوں گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے دعا کا بڑا اہتمام چاہیے. اور دعا ہر کسی کی قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کے کچھ آداب ہیں، دعا کے کچھ شرائط ہیں، دعا کا طریقہ کار ہے. اس طریقے سے اگر دعا مانگی جائے تو دعا جلد قبول ہوتی ہے. حضور پاک علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں. ایک مرتبہ حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. مستجاب الدعوات کسے کہا جاتا ہے؟
مستجاب الدعوات وہ آدمی ہے جس کی دعائیں کثرت کے ساتھ قبول ہوں. جب بھی وہ دعا مانگے تو اس کی دعا اللہ پاک قبول فرما لے, اسے مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے. چنانچہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے درخواست کی کہ حضور میرے لیے آپ دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں, یعنی جب بھی میں اللہ سے دعا مانگوں تو میری دعا قبول ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درخواست پر کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں فرمایا آپ نے, بلکہ آپ نے ایک چھوٹا سر کا جملہ ارشاد فرمایا کہ سعد تم چاہتے ہو کہ مستجاب الدعوات بن جاؤ, تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں, تو تم اکل حلال کا اہتمام کرو, یعنی جو کھاؤ تم غذا تو وہ تمہاری حلال ہونا چاہیے. چنانچہ زمرہ صحابہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نمایاں صحابی ہیں جن کی دعائیں بڑی کثرت کے ساتھ قبول ہو جایا کرتی تھی. لوگ پوچھا بھی کرتے ان سے کہ بھائی آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں, کیا بات ہے, کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہو؟ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جواب دیا کرتے تھے کہ میں لقمے حلال کا بڑا اہتمام کرتا ہوں, جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے بھائیو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں, تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی لقمے حلال کا اہتمام کریں اور حرام سے مشتبہ قسم کی غذاؤں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. 3 شرائط ہیں دعا کی قبولیت کے لیے. احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی تفصیل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ضروری ہے کہ ہماری غذا حلال ہو اور ہمارا لباس حلال ہو اور ہمارا کسب حلال ہو, یعنی ذرائع آمدنی جو ہمارے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے. جس کسی کی یہ 3 چیزیں حلال نہیں ہیں, لقمہ, اس کی غذا حلال نہیں ہے, اور اس کے بدن پر پہنا ہوا کپڑا حلال روپیے سے خریدا ہوا نہیں ہے, اور اس کی ذرائع آمدنی جسے کسب معاش کہا جاتا ہے وہ بھی اگر حلال نہیں ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو یہ 3 چیزیں ہماری حلال ہونا چاہیے, صاف ستھری ہونا چاہیے کہ جو آدمی لقمے حلال کھاتا ہے اس کا دل منور ہوتا ہے, خدا کا خوف اور تقوی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے, اللہ کی اطاعت کے لیے اس کا جی مچلتا ہے. اور جس کا لقمے حلال نہیں ہوتا اس کا دل بالکل سنگ ہو جاتا ہے, دل اس کا سخت ہو جاتا ہے, خدا کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے, اطاعت کو, نیکی کے کرنے کو جی نہیں چاہتا. یہ اس کی نحوستیں ہوتی ہیں حرام. دعا کی قبولیت کے بہت سارے وجوہات ہیں اور دعا کے قبول نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. دعا کی قبولیت کے نہ قبول ہونے کی وجوہات میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ, اور دوسرے حرام خوری اور حرام کاری, یہ اس کی وجہ سے بندہ دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے. کہ ایک آدمی مسافر ہوتا ہے اور پراگندہ اس کے بال ہوتے ہیں, دور دراز کا سفر کرتا ہے, اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن یہ آدمی حالت سفر میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہے, یا رب یا رب کہتا ہے, لیکن اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تیری دعا بھی ہمیں قبول نہیں ہے. گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن و حدیث میں اللہ کے رسول نے جن جن چیزوں سے بندوں کو منع فرمایا ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہ جائیں, وہ چیزیں نہ کریں, پھر بھی بندہ وہ کام کرتا ہے, وہ باتیں کرتا ہے, تو یہ گناہ ہے. اور جو بندہ ایسے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, منع کی ہوئی چیزوں کو کرتا ہے, تو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اب گناہ کر کر کے, نافرمانیاں کر کر کے اپنے پروردگار کو ناراض کر رہا ہے, پروردگار سے دعائیں بھی مانگ رہا ہے. ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو پہلے اس رب کو راضی بھی کرنا پڑے گا اپنی اطاعت کے ذریعے,
اور اپنی بندگی کے ذریعے اور اپنے فرمانبرداریوں کے ذریعے اس رب کو راضی بھی کرنا پڑے گا، اور پھر اس سے دعائیں مانگی جائیں گی تو دے بھی دے گا۔ دنیا کا بھی اصول ہے، ہم کسی سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں اور مانگنے سے پہلے کتنے شاندار طریقے سے اس سے ملاقات کرتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے اشاروں پر بالکل مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور پھر اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو بھائیوں، اسی طرح پروردگار کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے خدا سے دعا مانگنا چاہتے ہیں اور اپنی دعا قبول کروا لینا چاہتے ہیں، تو اپنی بندگی کے ذریعے سے، اپنی صاف ستھری زندگی کے ذریعے سے اس رب کو راضی بھی کیا جائے، اور پھر دعائیں مانگی جائیں وہ قبول کر لیتا ہے۔ بندے اگرچہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ان ربکم حی کریم، کہ اے لوگوں، تمہارا رب بڑا باحیا ہے اور بڑا کریم ہے، یستحیی من عبادی، اور وہ اپنے بندوں سے شرم کرتا ہے، اذا رفع یدیہ، جب بندے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، ان یردہما صفرا، کہ ان کو خالی ہاتھ لوٹائے، اس پر اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ بندے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کو یہ حیا آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے، لیکن بندے کے کچھ کرتوت ایسے ہوتے ہیں، کچھ بدعملیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ خود اپنی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب ایک مانگے، ہر چیز مانگے، دین و دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز میں اسی اللہ سے مانگے۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں، لیکن وہ رب بڑا کریم ہے، وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ شاید میں یہ واقعہ سناؤں تو آپ کو کچھ رہنمائی ہوگی، اور جہاں علم میں اضافہ ہوگا وہیں پر اپنی دعا کی کیفیت میں بھی ایک تبدیلی آئے گی۔ محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا منصف، بڑا دیالو اور بڑا رحم دل بادشاہ گزرا ہے۔ ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک غریب آدمی، ایک مزدور آدمی بیمار ہو گیا، معالج کے پاس، حکیم کے پاس گیا کہ میں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، مجھے دوائی کی ضرورت ہے۔ تو اس حکیم نے یہ کہا کہ میں ضرور آپ کو دوا بنا کر دیتا، لیکن آپ کو جس دوا کی ضرورت ہے اس دوا کے لیے شہد کی ضرورت ہے، اور یہ موسم شہد کا نہیں ہے، میرے پاس شہد نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں سے شہد مانگ کر لاؤ تو میں آپ کے لیے دوا بنا کر دیتا ہوں، اور آپ کا یہ مرض دور ہو جائے گا، تکلیف آپ کی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ غریب آدمی بغیر موسم کے شہد کی تلاش میں نکلا، اور چھوٹا سر کا برتن لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا، محمود غزنوی کے، اور وہاں پہنچنے کے بعد دستک دی۔ محمود غزنوی کا وزیر خادم ایاز باہر آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا بات ہے؟ تو یہ غریب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے شہد کی ضرورت ہے، اور کہیں شہد مل نہیں پا رہا ہے، اگر بادشاہ سلامت مجھے تھوڑا سر کا شہد دے دیں تو میرے لیے دوائی بن سکتی ہے، میری فلاں تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ ایاز نے وہ چھوٹا سر کا برتن جو مزدور لے کر آیا تھا لے کر اندر دربار میں پہنچا، اور محمود غزنوی کے سامنے کہا کہ ایک باہر غریب اور مزدور آدمی موجود ہے، کھڑا ہوا ہے، اور وہ تھوڑے سر کے شہد کا طلبگار ہے، اس کے شہد کی ضرورت ہے۔ محمود غزنوی نے ایاز سے کہا کہ لاؤ ادھر برتن لیا محمود غزنوی نے، اور ایک طرف کو رکھ دیا، اور کہا کہ جاؤ شہد کے 3 بڑے کیان، بڑے ڈبے اٹھا کر لاؤ۔ بادشاہ کا حکم تھا، محمود غزنوی گیا، شہد کے 3 بڑے ڈبے اٹھا کر لایا اور بادشاہ کے سامنے رکھ دیا، اور خود ایاز بادشاہ سے کہنے لگا کہ اس غریب آدمی کا یہ چھوٹا سر کا برتن ہے، اسے تھوڑا سر کا شہد چاہیے، اور آپ اتنا زیادہ شہد دے رہے ہیں،
محمود غزنوی نے جو الفاظ اس موقع پر کہے، تاریخ میں بڑے سنہرے الفاظ سے وہ لکھا ہوا ہے۔ محمود غزنوی نے کہا کہ ایاز، مانگنے والا اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے اور میں بادشاہ میں اپنے شان کے مطابق دوں گا۔ مانگنے والا، اس کی حیثیت تھوڑے سر کی ہے، وہ غریب آدمی ہے، چھوٹا سر کا برتن لایا ہے، اس کی حیثیت ہی اتنی ہے، وہ غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے۔ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، میں جتنا مانگ رہا ہوں اتنا نہیں بلکہ میں اپنے شان کے مطابق دوں گا۔ مولانا روم علیہ الرحمن اس واقعے کو ذکر کر کے فرما کے لوگوں، تمہیں چاہیے کہ تم دعاؤں کو خوب اہتمام کرو، اپنے حیثیت کے مطابق دعائیں کرو، لیکن وہ پروردگار اپنے شان کے مطابق تمہیں عطا کرے گا، اس سے مایوس مت ہونا۔ اور جو بندہ اللہ سے دعائیں مانگ کے مایوس ہوتا ہے، مایوسی تو کفر ہے، کبھی بندے کو دعائیں مانگ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا قبول کرتے ہیں جب تک کہ بندہ گناہ کی اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ کیا مطلب؟ گناہ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ کسی گناہ کے کرنے کی دعا اللہ سے مانگ رہا ہے۔ مثلا یہ دعا کرے کوئی بندہ کہ اے اللہ، میں آج چوری کی ارادے سے میں وہاں پر جا رہا ہوں اور یہ چوری کرنا میرے لیے آسان کر دے اور میرے جانے سے پہلے اس گھر کے سارے لوگوں کو سلا دے۔ تو یہ کسی گناہ کی دعا کرنا نہ یہ دعا قبول ہونے والی ہے، بلکہ ایسی دعا اس کے لیے وبال جان بننے والی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اور دوسرے یہ کہ قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ قطع رحمی کے مطلب رشتہ داری کو کاٹنے کی دعا، تعلقات کو توڑنے کی دعا کر رہا ہے، یہ بھی دعا نہ کرے۔ تو جب تک بندہ گناہ کی دعا نہیں کرتا، قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا اور اسی طریقے سے اپنے دعا میں اجلت نہیں کرتا۔ کیا مطلب دعا کی اجلت کرنے کا؟ چنانچہ حضرات صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دعا میں اجلت کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ دعا میں اجلت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یوں کہنے لگے کہ میں نے فلاوت اللہ سے دعا مانگی تھی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، یہ کہہ کر دعا مانگنا چھوڑ دے، یہ دعا میں اجلت ہے۔ تو جب تک بندہ گناہ کی دعا نہیں کرتا، قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا اور دعا میں اجلت نہیں کرتا، اس وقت تک میں بندے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس لیے دعائیں مانگتے چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور دعا کی قبولیت کے معنی بھی سمجھ لینا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے کیا معنی ہیں؟ دعا کی قبولیت کے معنی نبی پاک علیہ السلام نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، بعض مرتبہ ہوتا یوں ہے کہ جو چیز بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے وہی چیز دے دی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ چیز نہیں دی جاتی بلکہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری نعمت دے دی جاتی ہے، یا بعض مرتبہ نعمت بھی نہیں ملتی اور مانگی جانے والے چیز بھی نہیں ملتی بلکہ اس کی دعا کی برکت سے کوئی مصیبت اور آفت اس کے اوپر آنے والی تھی، وہ دعا کی برکت سے مصیبت ٹال دی جاتی ہے، ہٹا دی جاتی ہے۔ یہ کیا معمولی بات ہے کہ دعا کی مانگی جانے والی دعا کی برکت سے اس پر آنے والی بلا ٹال دی جاتی ہے، مصیبت ہٹا دی جاتی ہے۔ اور تیسرا درجہ، مانگی والی چیز بھی نہیں ملتی، مصیبتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہ دعائیں مانگا جا رہا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مرتبہ کی دعا کے بدلے اس کے نام اعمال میں اتنا ذخیرہ تیار کر دیتے ہیں، محفوظ کر دیتے ہیں، جب اس کی دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی قیامت کے بندے سے کہا جائے گا کہ بندے یہ لے نیکیاں اور جا جنت میں، تو بندہ اپنے اس اجر و ثواب کے ڈھیر کو دیکھ کر درخواست کرے گا، مولا اتنے سارے نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھی، یہ اتنے سارے نیکیوں کا ڈھیر مجھے دیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے ماجرا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، بندے
تو نے دنیا میں دعائیں مانگی تھی، فلامت دعا مانگی تھی، فلامت دعا مانگی تھی، بظاہر تیری دعا قبول نہیں ہوئی تھی، لیکن تیری ہر دعا کے بدلے میں ہمارے پاس میں اجر و ثواب ذخیرہ کر دیا گیا تھا، محفوظ کر دیا گیا تھا، یہ تیری دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اس وقت آخرت میں بندہ یہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ہر دعا کے بدلے میں اجر و ثواب یہاں پر محفوظ کر دیا گیا ہوتا، آج کتنا ڈھیر سارا اجر و ثواب لے کر میں جنت میں داخل ہوتا اور جنت کے درجات میرے لیے بلند کر دیے جاتے۔ دیکھا آپ نے؟ تو کبھی بھی بندے کو دعا مانگ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے ہمارے دوست اور بہت سارے رشتہ دار، بہت سارے احباب اس قسم کی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، تو ایسے موقع اپنا فرض سمجھیں کہ بھائی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تم دعائیں کرتے جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ مناسب سمجھتے ہیں، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو جو چیز مانگی گئی وہ دے دیتے ہیں، اگر اللہ کی مصلحت نہیں ہوتی تو مانگی جانے والی چیز نہیں دیتے، بلکہ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک اس پر آنے والے کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں یا کوئی نعمت اس کو دوسری دے دیتے ہیں۔ پھر بھی اگر مانگی جانے والی چیز تجھے نظر نہیں آ رہی ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ پاک ہر دعا کے بدلے میں اجر و ثواب محفوظ کر دیتے ہیں۔ قیامت کی اس طریقے سے تیرے ساتھ میں واقع پیش آئے گا، اس وقت تو تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کتنا ڈھیر سارا مجھے یہاں پر اجر و ثواب مل جاتا۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، دعاؤں کا بڑا اہتمام چاہیے۔ آج دعاؤں سے لوگ کتراتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے مختلف مواقع ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرض نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کب کی دعا؟ فرض نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فرض نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ امام صاحب جتنی دعا کریں گے بس اتنی ہی دعا پر آمین کہہ کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر دیں گے۔ کس کی کیا تکلیف ہے، کس کی کیا مجبوری ہے، کس کی کیا پریشانی ہے، کس کو کیا کس چیز کا تقاضا ہے، امام صاحب کو کیا معلوم۔ اس لیے امام صاحب کی دعا کے ختم پر بھی اپنی دعا جاری رکھی جا سکتی ہے اور اپنی پریشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر مصلی امام صاحب کی دعا پر آمین آمین ہی کہتا رہے، کوئی ضروری نہیں۔ ہاں، فرض نماز کے بعد دعا مانگنی ہے، چاہے اجتماعی دعا میں آپ شریک ہوں، چاہے انفرادی اپنی دعا کریں۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے فرض نماز کے بعد بھی۔ ٹھیک ہے، آپ امام صاحب کی دعا پر آمین نہ کہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، اپنی انفرادی تو دعا کریں۔ یہ قبولیت کی دعا کا موقع ہے، یہ کیوں اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اذان کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے وقت چونکہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ کہاں تک بھاگتا ہے؟ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک بھاگتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو تو ایسے موقع پر دعائیں کی جانے والی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر جب اذان شروع ہو تو خاموشی اختیار کریں، اور خاموشی اختیار کرتے ہوئے مؤذن کے کلمات کا جواب دیتے رہیں۔ جو مؤذن کلمات کہتا ہے وہی کلمات اپنے زبان سے بھی دہراتے رہیں اور ایسے موقع پر دعا کریں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی بھی دعا، اپنا کوئی مشکل مسئلہ ہو، کوئی پریشانی نے گھیر لیا ہو تو اذان کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جائیں، وضو کر لیں، چند رکعت نماز پڑھ لیں، اس پر اللہ سے دعا کر لیں کہ قبولیت کا موقع ہے یہ۔ اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرتے رہو،
اور اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تم نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کریں گے، اور تم دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر والا فریضہ بھی انجام دیں، خود بھی برائیوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتے رہیں، موقع و موقع جب جہاں اپنی استطاعت ہو وہاں ضرور روکنے کی اور ٹوکنے کی اور منع کرنے کی بھرپور کوشش کریں اپنی حیثیت کے مطابق۔ لیکن یہ آج عجیب و غریب بات ہے، یہ صلح کل بن کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلح کل کا کیا مطلب؟ جہاں گئے ویسے ہو گئے، اچھے لوگوں کے مجلس میں آ گئے تو بڑے پارسا بن گئے، اور برے لوگوں کے مجلس میں گئے تو برے ہو گئے، ان کے ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دودھ کی کیفیت ہماری ہونا چاہیے کہ جہاں جاؤ اپنا اثر چھوڑو، جہاں جاؤ اپنے کوئی نقطے کی بات کہو، امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو۔ نہیں عن المنکر کا مطلب یہ کہ برائی سے روکنا، اور امر بالمعروف کا مطلب یہ کہ نیکی کی دعوت دینا، نیکی کا پیغام دینا، اچھی بات، خیر کی بات، بھلائی کی بات دوسروں سے کہنا، یہ بھی ضروری ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اے لوگو تم اپنے سامنے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس برائی کو ہاتھ سے روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، بس اگر تم میں ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَبِلِسَانِی، تو زبان سے اظہار کر دو کہ بھئی جو کر رہے ہو تم بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ غلط کام ہے، یہ ناجائز کام ہے، یہ شریعت کے منشے کے خلاف کام ہے، یہ زبان سے اظہار کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تیسرا درجہ بیان فرماتے ہیں فَبِقَلْبِی، تم کو اگر ڈر لگ رہا ہے کہ میں زبان کھولوں گا تو میرے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوگی، تو ایسے موقع پر تمہیں چاہیے کہ دل میں برا سمجھو کہ برا کام ہو رہا ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے کہ کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر دل میں برا سمجھنا، اس سے کم تر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھیں ہماری حالت اور اپنے مسلم بھائیوں کی حالت کہ کتنی برائیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اپنے ماتحتوں سے ہوتی ہیں، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے ہوتی ہیں، اپنے مزدوروں سے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں سے ہوتی ہیں۔ ہم روک سکتے ہیں، ہمارے زبان کو حرکت دینے کی وجہ سے وہ برائی سے رک سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں روکتے تو ہم بھی اللہ کے بارگاہ میں مجرم ہیں۔ کتنی بڑی بات بیان فرمائی گئی۔ اس لیے خاص طور پر اپنے ذات سے بھی اس بات کی کوشش کریں کہ میں کسی برائی کے قریب نہ جاؤں، اور میری نگاہوں کے سامنے میرا بھائی، میرے بچے، میری بیوی، میرے ماتحت لوگ، میرے دوست کوئی گناہ کا کام، کوئی برائی کا کام، کوئی شریعت و سنت کے خلاف کام اگر کوئی کر رہے ہوں تو میں حتی المقدور، حتی الامکان ان کو منع کرنے کی، روکنے کی کوشش کروں۔ یہ مزاج بنایا جائے گا، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب پسندیدہ بندے بن جاؤ گے، اور آنے والی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی، عذاب بھی ہٹ جائے گا، پھر دعائیں مانگی جائیں گی تو پھر دعائیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے قبول کر لیں گے۔ تو یہ عمل بہت ضروری ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے، نبی پاک علیہ السلام سے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی میرے بندے آپ سے اگر میرے بارے میں پوچھ لیں تو آپ یہ جواب دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں اسے بہت قریب ہوں۔ اگر وہ مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو أَسْتَجِبُ لَكُمْ، میں ان کی دعاؤں کو قبول بھی کر لیتا ہوں۔ اور کبھی دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کی